أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 25ویں سحری کی نشست پہ موجود ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی دربار میں قبول عطا فرمائے. آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی فضیلت. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا. قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ مثالیں لوگوں کے آگے اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح قرآن پاک پڑھ کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، یہ آج ہم اپنی اس نشست میں جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین مفتی اقبال نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں بڑی مشہور و معروف ناطقہ ہیں فوزیہ قادم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو خوبصورت آواز ہمیں نعت شریف سنانے کے لیے ہیں وہ ہے سمیع اللہ صاحب. تو آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت پاک پیش کیجیے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ. یاد آیا آیا مدینہ، یاد آیا ہے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا. اگر جانا مدینے میں
ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے کسی صورت یہاں پر ابھی ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر ابھی ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے غمیشی معمور دل نہیں غمیشی کے نبی سے ہوگا جب معمور دل نہیں تیرے ظلمت کا دے میں بھی ستارے جگمگائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی دے اور آپ کو اور ترقی دے آمین آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب مفتی اقبال صاحب آپ سے شروعات کریں گے اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے لفظی معنی کیا ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک و اہل بیتک یا نور اللہ شکریہ سید شہریار صاحب سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ آج کا اہم موضوع بڑا خوبصورت ٹاپک فضائل قرآن کے اوپر جناب کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے قرآن قرآن سے بنا ہے یا قرات سے جس کے معنی ہے جمع ہونا یا جمع کرنا جمع ہونا ہے جمع کرنا ہے تو اس کے یہ معنی علماء کرام نے اہل لغت نے لکھے ہیں اب قرآن پاک جمع یوں کرتا ہے یا جمع ہونا کہ مختلف زبانوں کے لوگ ہندی سندھی مختلف زبان بولنے والے ان کو تمام لوگوں کو پوری روئے زمین کے اوپر قرآن نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے بے شک بے شک جیسے اس کی مثال یوں ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پودوں کا درختوں کا رس پیتی ہے پھر اس کو ایک جگہ جمع کر لیتی ہے چھتے میں جمع کر لیتی ہے چھتے میں جمع کرتی ہے تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں شہد
تو اسی طرح یہ قرآن کی مثال علماء کرام نے دی ہے. تو قرآن پاک پوری دنیا کے لوگوں کو یکجا کر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. پھر خوبصورت بات یہ ہے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں انہوں نے کوئی اپنے تعارف نہیں کرائے تھے کہ ہم کب آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، ہمارا نام کیا ہے. توریت، انجیل، زبور مختلف پیغمبروں پر جو نازل ہوئی ہے. بالکل. بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہمارے اسلام نے کہ ہم اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، مگر پیروی ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. دیکھیے عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ ان کی کتاب کو مانتے ہیں. ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن ہماری ام الکتاب ہے، اور باقی جو سماوی کتب آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، آسمانی کتابیں آئی ہیں، توریت، انجیل، زبور، ان کو بھی ہم مانتے ہیں. تو اسی طرح قرآن پاک نے یہ پورا وہ بتا دیا کہ ہم جو اللہ نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. پھر قرآن پاک نے اپنا نام بھی بتا دیا، بل ہوا قرآن مجید. کہاں سے؟ فی لوح محفوظ. کس رات کو ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو ایسی خوبصورت کتاب نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی. بے شک یہ آخری کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. جیسے آپ ایک سورت کا ترجمہ فرما رہے تھے علی السماوات والارض یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ حضرت انسان کا قلب ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، آج اس قرآن کا فیضان پوری دنیا میں صدیاں گزر گئی ہیں مگر کروڑوں لوگوں تک یہ فیضان پہنچ چکا ہے. تو اس سے اندازہ لگانا بڑا آسان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں. بے شک. اور قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن وہ تمام تعلیمات ہمیں ایک ہی جگہ ملتی ہیں، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں جو مسلمان کرتے بھی ہیں تو ان کی زندگی جو ہے بڑی آسان ہے. مفتی محسن صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور ہمارے یہاں لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، اس پہ جاننا چاہوں گا کیا قرآن پاک صرف عربی میں ہی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا اسے سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی. اس تھوڑی سی بات کو آگے کری پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. قرآن کریم فرقان حمید جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہدایت پائے گا کون؟ جیسے الف لام میم حضرت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن قرآن سے ہدایت پانے والوں کو اللہ نے مختص کر دیا ھدی للمتقین، یعنی ہدایت پانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جو متقین ہوں گے. آیا قرآن سب کے لیے، لیکن پائے گا ہدایت کون؟ جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے. اب رہا آپ کے سوال کی بات کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ قرآن کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا یا اکٹھا کیا ہوا، تو تبیان لکل شیء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جمع کر دیا ہے. اب اس سے لوگ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ترجمہ مفہوم پڑھتا ہے تو فائدہ کیا؟ افلا تتفکرون افلا تدبرون، کہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم تفکر کرو، تم تدبر کرو. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھ نہیں سکا یا کوئی قرآن کو تفصیلاً نہیں جان سکا تو پڑھ لے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک، یعنی کہ جب کوئی بھی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے، اگر اس نے الف پڑھا تو اللہ الف کے اندر ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور حضور نے فرمایا الف لام میم، حدیث پاک کا مفہوم فرماتے ہیں جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں، یعنی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10 نیکیاں، میم پڑھنے کی 10 نیکیاں، اس طرح اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو مراد یہی ہے کہ اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تو ظاہر سے بات ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی بات سنا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی روایت فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ نہیں کہا پڑھ لو،
بلکہ فرمایا سیکھو. کیونکہ جب ہم مفتی صاحب سمجھیں گے تبھی ہم اس پر عمل کریں گے. تو اب کیوں فرمایا کہ کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ تم اگر پڑھو گے ثواب ملے گا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, لیکن تم میں سے سب سے اچھا انسان, سب سے بہتر انسان تمام کائنات میں وہ ہوگا جس کلام کو, جس حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پر اترا, اس کلام کو سمجھے گا اور سمجھائے گا. بالکل جی. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک لفظ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, تو جو پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جتنے قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں ہماری شیف سامیہ کے ساتھ. سامیہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. کیا بنا رہی ہیں آج جناب؟ چپلی کباب. چپلی کباب بنا رہی ہیں, تو اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں؟ یہ گائے کے گوشت کے ہیں یا اس کے ہیں؟ یہ بیف کے گوشت. بیف کے ہیں. اچھا, یہ چپلی کباب بیف کے ہی بنتے ہیں چکن کے ہی بنتے ہیں؟ نہیں, بیف کے ہی بہت اچھے بنتے ہیں, چکن کے اتنے اچھے نہیں بنتے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے انگریڈینٹس بتائیں مجھے. اس کے انگریڈینٹس ہے کہ اس میں بیف کا قیمہ ہے, اس میں ثابت دھنیا ہے, کٹی لال مرچ ہے, گرم مسالہ ہے, نمک ہے, ثابت ہرا دھنیا ہے, ہری مرچ ہے, ٹماٹر ہے, پیاز ہے. تو یہ کتنا ڈالتی ہیں آپ؟ سب بتا دیتی ہیں, سب ایک ساتھ ڈال دیں؟ کتنا ڈالنا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی کیا ہوتی ہے؟ 1 kg میں جیسے کہ 6-7 ہری مرچیں ہیں, 2 پیاز ہے, اور 1 بنچ ہرا دھنیا ہے. اچھا, ان سب کو مکس کر دیا, اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اچھا, اس کو جوڑنے کے لیے یا تو آپ اس میں آلو بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں, یا تو آپ اس میں بریڈ ڈال سکتے ہیں. جوڑنے کے لیے کیا مطلب؟ جو ایک وہ ہو جاتا ہے, پھٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو آپ بس بنا لیں. بازار میں اس میں ہم وہ بازار والے اس میں وہ ڈالتے ہیں, چربی ڈالتے ہیں. چربی. اور آپ جو ہے وہ بریڈ یا آلو ڈال دیجیے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پشاور کی چپلی کباب بڑے مشہور ہوتے ہیں, یہ ویسے ہی بنیں گے. اس میں انار دانہ بھی ہے. اچھا, ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے؟ ساری چیزیں ڈالی ہوئی, انار دانہ ہے, اس میں آمچور ہے, اجوائن ہے, تیز پتہ ہے, یہ سب پیس کے ڈالتے ہیں. اور کتنی دیر میں جو ہے یہ بن جائیں گے؟ ریڈی ہیں. ریڈی ہیں یہ. اور 1 kg میں عموماً کتنے ویسے چپلی کباب کتنے نمبرز کتنے ہوتے ہیں؟ 20 to 24 بن جاتے ہیں. 20 to 24 بن جاتے ہیں. اور جی پشاور کی چپلی کباب بڑے مشہور ہوتے ہیں, لیکن جب بھی کھاؤ اس کے بعد پھر میدا جو ہے, جن کے میدے کمزور ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتا. ابھی ہم یہ ٹماٹر کے سلائسز ہیں, وہ آپ خوبصورتی کے لیے رکھیں گی. وہ خوبصورتی کے لیے انہوں نے ٹماٹر کے سلائس بھی رکھے ہوئے, اور یہ جو ہیں ابھی بنا کے کھلائیں گی. اور روزانہ کی طرح آج بھی امید کرتے ہیں کہ جو یہ چپلی کباب بنا کے کھلائیں گی وہ بڑے زبردست ہوں گے. اور اس وقت ہمارے سیٹ پر ہماری ایک اور بڑی اچھی سی گیسٹ ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. نگہت محمود صاحبہ ہربلسٹ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. وعلیکم السلام. نگہت صاحبہ, یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا چل رہا ہے آج کل, کیسی روٹین جا رہی ہے, کیونکہ آج کل آپ کا کام بھی بڑا پیک پر ہوتا ہے, پھر لوگ ریمیڈیز بھی جاننا چاہتے ہیں, تو کیا چل رہا ہے آج کل؟ بہت بزی چل رہا ہے. ایک تو رمضان کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہوتی, ظاہر ہے, بالکل, اور عبادت بھی زیادہ جو ہے تو اس مہینے میں کی جاتی ہے. اوپر سے جو ہمارا کام ہے, میرا ایک چھوٹا سا جو ہے تو آن لائن جو ہے تو میرا کام ہے, ایزی پیزی کنکاکشنز ہے, میرا بزنس ہے چھوٹا سا, جس میں کہ میں ہیئر اینڈ اسکن کیئر کی پروڈکٹس ہیں میری. تو وہ کام ظاہر ہے اب پورا رمضان لوگ روزے رکھ کے اور عید میں جو ہے تو فریش دکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی فیس بھی گلو کرے, بال بھی اچھے ہوں, تو پھر اس پہ جو ہے نا لوگوں کا کافی وہ ہوتا ہے کہ اچھا نگہت صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل اسکن اور ہیئر کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, خواتین کے بال بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ گرنا شروع ہوتے ہیں, چاہے خواتین یا مرد ہوں بال گرنے لگتے ہیں, کیا ریزنز کیا ہے؟ عموماً پانی خراب آ رہا ہے, پولیوشن ہے, کیا ریزنز ہے اس میں؟ بہت سارے ریزنز ہیں جو کہ ملٹی پلائی کر کے جو ہے ایک آپ کے بالوں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, آپ کی اسکن کو. ایک تو پولیوشن ہے, بالکل, دوسرا جو ہے تو پانی ہے. پانی پینے سے لے کے آپ کا جو واش کرتے ہیں بال, وہ ہارڈ واٹر آتا ہے ہمارے یہاں, تو اس کی وجہ سے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں. اچھا, پولوشن بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, اس سے بھی آپ کی اسکن اور آپ کے بال خراب ہوتے ہیں. پلس ہماری ڈائٹ, ہمارا کھانا پینا ایک تو ویسے ہی جو ہے تو وہ آرگینک پہلے جو ہوتا تھا ویسا نہیں ہے. پھر کچھ ٹائم کا ایسا ہو گیا کہ نیند پوری نہیں لیتے ہم لوگ, وہ ساری چیزیں ملٹی پلائی کر کے. اچھا, یہ جو کھارے پانی ہوتا ہے اس سے بال گرتے ہیں؟
اس سے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں, بہت زیادہ گرتے بھی ہیں, ڈرائی بھی ہوتے ہیں, ویک بھی ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے تو پرابلمز ہوتی ہیں. اور یہ جو اسکن آج کل بڑی ڈیڈ ہو رہی ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کچھ تو گھر کی ریمیڈیز ہم یوز کر سکتے ہیں, کچھ ہم آپ کے لیے یہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں کہ ایزی ہو جائے لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم اتنا نہیں. ریمیڈی بنانا بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, پھر لوگوں کو شک رہتا ہے کہ جی صحیح بنی نہیں بنی, صحیح بنی نہیں بنی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کہ ہم جو چیزیں بناتے ہیں, جو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں, ہماری جو ہربز ہوتی ہیں وہ فریش ہوتی ہیں. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایکسپائر ہوئی لوگ اگر مارکیٹ سے لے لیتے ہیں, تھوڑی تھوڑی لیتے ہیں, تو مارکیٹ ہم تو بلک میں لیتے ہیں تو ایکسپائر نہیں ہوتی, فریش ہوتی ہیں آپ کی. تو اس سے بھی بہت زیادہ, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی صحیح بنتی ہے, ہماری چیز صحیح نہیں بنتی, اس کا یہ بھی ریزن ہوتا ہے. تو جن کو مطلب بنانے میں پرابلم ہو رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ سے جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں جی. اور خاص طور پہ کھارا پانی جو ہے یہ بڑا پرابلم کرتا ہے عموماً, اور جن جگہوں میں پانی میٹھا نہیں آتا وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پرابلم رہتا ہے کہ بال گرتے ہیں. وہ بھی ہم آگے پوچھتے رہیں گے. فوزیہ آپ کی جانب آئیں گے. ماشاءاللہ آپ ایک نعت خواہ بھی ہیں, آپ ایک اینکر پرسن بھی ہیں, تو پہلے مجھے بتائیں کہ اتنے سارے کام آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے اللہ اور اس کے محبوب کا خاص کرم ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ رکھا. اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب بندہ میڈیا کے فیلڈ میں آتا ہے تو جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. تو بس جب میں نے ثنا خوانی میں جو ہے وہ اسٹیپ پہلا رکھا تو سب نے پسند کیا ثنا خوانی کو. آگے جب بڑھتی گئی تو کافی سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اچھی ہوسٹ بھی بن سکتی ہیں. تو میں نے پہلے بچوں کے پروگرام سے آغاز کیا. جب میں خود چھوٹی تھی میں نے جو ہے وہ ایئر ویسے سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی تو جو ہے وہ اسکول کے پروگرامز میں بھی جو ہے تھوڑا بہت اس طرح کے پروگرام کرتی تھی. بچوں کے حوالے سے دینی پروگرام کرتی تھی ماشاءاللہ. تو اسی طرح پھر ایز اے ہوسٹ بھی بن گئی. اور رہی بات کہ وقت کیسے ملتا ہے, تو یہ میرے خیال میں اللہ اور اس کے محبوب کا خاص کرم ہے. ورنہ آج کا دور ایسا ہے کہ بندہ جو ہے نا بہت مشکل سے ایک دوسرے کاموں کو جو ہے نا لے سکتے ہیں آگے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے سال کی عمر میں پہلی نعت شریف پڑھی تھی؟ یاد ہے آپ کو کچھ؟ بالکل مجھے یاد ہے. اپنی عمر اس وقت میرے خیال میں 10 سے 12 سال کی عمر تھی میری. اور مجھے اس وقت اتنا معلوم نہیں تھا ثنا خوانی کے حوالے سے. تو میری ایک ٹیچر تھی, وہ بچوں کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرتی ثنا خوانی کے حوالے سے, اور کوئی نعت پڑھے, کوئی پوئم کوئی. تو پھر میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا میں بھی, میرا ایک شوق بڑھا, تو میں نے کہا میں بھی پڑھوں گی نعت. اور جب پھر میں نے پہلا سٹیپ لیا اور میں نے پڑھی نعت تو جو ہے اسمبلی میں سب کو پسند آئی. تو میری ایک ٹیچر تھی جو کہ محافل میں جایا کرتی تھی, تو وہ جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ مجھے اپنے پروگرامز میں ساتھ لے کے کہ مطلب بچی کی آواز بہت پیاری ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح وقتاً فوقتاً آگے بڑھتی ایک سفر, طویل سفر شروع ہوا. اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے آواز, جن لوگوں کی ہوتی ہے اور انہیں شاید خود نہیں پتا ہوتا کہ ان میں ٹیلنٹ ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ٹیلنٹ کو باہر کے لاتا ہے, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ آپ کا دوست ہو, چاہے وہ آپ کے والدین ہو. اور ان کا بڑا جی ہم پر ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بڑی احسان ہم کہہ لیں کہ جنہوں نے ہمارے اس ٹیلنٹ کو دیکھا ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کے معنی کیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, جن کے پاس تقوی ہوتا ہے انہیں قرآن فائدہ دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بالکل. ہزارہ ایسے لوگ پڑھنے والے ہیں جو قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور قرآن کو پڑھ کر ہدایت بھی پا جاتے ہیں. قرآن کو مسلمان بھی پڑھتے ہیں, نان مسلم بھی پڑھتے تھے. ابو جہل بھی قرآن کو پڑھتا تھا. آج کئی ہندو ہیں جو ہمارے قرآن کے 15 پاروں کے حافظ, مگر قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا, کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے ایمان شرط ہے. بے شک. اور ایمان نام ہے محبت رسول کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ایمان ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ایمان لائیں گے, ابو جہل جاتا تھا بیت اللہ کو دیکھتا اور ساتھ قرآن کی آیاتیں بھی پڑھ لیتا تھا. اچھا یہ وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے. تو وہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا, پھر قرآن کو جھٹلاتا, اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملی. تو تقوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اور میں کہتا ہوں ہدایت بھی جن کو ملتی ہے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. میں اس سے آج ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, علامہ صاحب کی نظر میں, وہ یہ ہے
کہ مجھے قرآن، زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز یہ سارے ارکان بعد میں ملے ہیں، مجھے رسول اللہ پہلے ملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مانتے ہیں، کعبہ تو پہلے بھی تھا، 360 بت اس میں موجود تھے۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح لوگ طواف تو پہلے بھی کرتے تھے، لوگ کہیں نہ کہیں کسی دین میں نمازیں بھی تھی، پڑھتے تھے، مگر عبادت وہ قابل قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کی جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اسی طرح کیا جائے، تو وہ عبادت بھی فائدہ دیتی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے۔ اب رہا جناب کا یہ سوال کہ قرآن پاک، کیا سوال آپ نے؟ مقصد کیا؟ مقصد تو واضح ہے قرآن پاک کا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، حلال و حرام کا فرق بتانے کے لیے آیا ہے، بالکل۔ سابقہ انبیاء کرام کے قصص بیان کیا ہے، اور جو جس طرح عذاب الہی آئے ہیں وہ بتانے۔ اب ہدایت کے لیے یوں آیا ہے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھو، یہ فائدہ دے گی، بالکل، اتنے بار پڑھو، یہ فائدہ دے گی، سب موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عبداللہ بن مسعود تم یہ سورت پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ کیا کرو؟ سورہ دخان یہ پڑھا کرو، یا سورۃ الواقعہ، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہو گے، تمہارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ تو وہ پڑھنے لگے، اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرا دی، اور اپنا وہ بھی پڑھتے رہے سورۃ الواقعہ۔ ایک وقت آیا بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کو کچھ اشرفیاں، کچھ پیسے دیے، انہوں نے لینے سے انکار کیا، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں سب کچھ ہے، میں خوشحال ہوں۔ کہنے کہ اچھا رکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقی عالم ہیں اور امام اعظم کے یہ پردادہ استادوں میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود علم کی گٹھڑی ہیں، لوگ ان سے استفادہ کریں گے۔ آج جتنے دنیا کے اندر احناف نظر آتے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، یہ سارا فیضان ان کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے، حضرت عثمان غنی امیر المومنین عیادت کے لیے آئے، تو ان کو دیے، کہنے کہ مجھے ضرورت نہیں، تو فرمایا آپ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے آپ کے گھر میں رحمتیں عطا فرمائیں، آپ بیٹیوں کے لیے رکھ لیں، بچیوں کے کام آ جائیں گے پیسے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری بچیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ سکھائی تھی پڑھنا، تو میں خود بھی عمل کرتا ہوں، اس کا عامل ہوں، میرے بچے بیوی بچے بھی عامل ہیں، تو مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد، یعنی میرے وصال کے بعد میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور یہ مفتی صاحب وہی بات ہے کہ ایمان کی پختگی ضروری ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ جی اب جو چیز پڑھیں اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ہم اس سے بالکل لڑ بھی سکتے ہیں، اور اس چاہے کتنا ہی کٹھن رستہ کیوں نہ ہو، ہم اس سے آرام سے نکل سکتے ہیں۔ مفتی محسن صاحب آپ کے جانب آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ حدیث پاک میں قرآن پاک کی شان فرمانا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ابھی جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا نا، اس کو تھوڑا واضح کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز فرمایا کہ آپ نے فرمایا کیوں آیا ہے، فرمایا کہ ہدایت انسان کی بھی، اور الفرقان رب نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ فرق واضح کرتا ہے حق اور باطل میں، نزل الفرقان علی عبدہ، بالکل، کہ یہ قرآن پاک یہ واضح کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو حق لے کر آئی ہے اور باطل کو پس کرنا آئی ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں کیا فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، تو قرآن کے فضائل میں سے، بہت سے فضائل میں سے ایک بات ہے کہ حضرت بڑا رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو کچھ ہی فاصلے پر ایک گھوڑا جو تھا نا وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں قرآن کی فضائل اور کا مرتبہ کیا ہے کہ ایک بادل یا ابر کہہ لیں، وہ ایک ٹکڑا آیا، تو وہ جب گھوڑے کے قریب آیا نا تو وہ اچھلنے لگا، تو جب اچھلنے لگا تو پھر وہ بادل جو ابر جو ہے دور ہو گیا۔ تو رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تھی تو پھر حضرت برا نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت، یعنی سکینہ تھا، وہ اللہ کی رحمت تھی، یعنی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے
وہ اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے. آپ دنیا کی ہر خواہشات کو پورا کر لیں، مال کما لیں، حسن اپنا لیں، شہرت حاصل کر لیں، لیکن آپ کو شاید لذت مل سکتی ہے، سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. قرآن نے واضح فرمایا. بالکل ذہنی سکون وہی ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا بھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی اسٹریس میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت اگر کرتے بھی نہیں ہیں اور سن بھی لیتے ہیں، خاص طور پہ اگر فجر کے وقت سن لیتے ہیں، باخدا ایک ہلکا پن محسوس کرتے ہیں. یہ تمام مسلمان یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور کیا بھی ہوگا بہت لوگوں نے، کہ چاہے آپ پورے دن کسی بھی ٹینشن میں یا کسی بھی اس میں، لیکن جہاں ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، سکون سے سنتے ہیں، وہاں ہمارا جسم ایک ریلیکس ہو جاتا ہے اور ہمیں کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، اور قرآن پاک ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے، ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے ہم جسے کہتے ہیں نا ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں. تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کی بالکل ہم اس کی اور بھی فضیلت ہم جانیں گے. لیکن نگہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا کہ ہمارے ہاں ایک پرابلم ابھی یہ آ رہی ہے کہ ظاہر رمضان ہے تو لوگوں کو پانی بھی اتنا انٹیک نہیں ہو رہا، گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے ڈیٹاکس واٹر کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کو کس طرح بنانا چاہیے اور اس کو کس طرح، اس کا یوز کس طرح ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ڈیٹاکس بہت طرح کے بنتے ہیں. ہم ایک ایزی گھر میں جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں اس سے بنانا آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے. ایک جگ پانی لیجئے آپ، اس میں جو ہے تو آدھا کھیرا اچھی طرح سے دھو کے اس کے اوپر کا وہ چھلکا نہیں اتاریں، اس کو آپ باریک باریک قطلے کاٹ کے اس میں ڈال دیجئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک مٹھی پودینے کے پتے، ہاں ایک مٹھی جتنے پودینے کے پتے لیجئے، اچھی طرح سے واش کر کے اس کو دھو کے کہ مٹی اس میں جتنی بھی ہوتی ہے وہ نکل جائے، وہ ایک مٹھی پتے اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. ایک لیمو، اس کو بھی پتلا پتلا کاٹ کے چھلکے سمیت وہ بھی پورا اس میں ڈال دیجئے اس پانی میں. اچھا ایلو ویرا آپ کے گھروں میں عام گملوں میں بھی لگ جاتا ہے، وہ لیجئے، اس کو اوپر سے اس کا چھلکا اتار کے اندر سے اس کی جیل نکالیں اس کی، اور تقریباً 2 سے 2.5 ٹی اسپون یا ٹیبل اسپون اس میں وہ ایلو ویرا جیل ڈال دیجیے. ٹھیک ہے. یہ آپ ساری چیزیں ڈال کے، اور ایک پیس ادرک کا لیجئے، تقریباً کوئی 2 انچ کا لے لیں، اس کو صاف کر کے اس کو بھی پتلا پتلا کاٹ کے اس میں ڈال دیجئے، اور رات کو اس کو بنا لیجئے یہ ساری چیزیں ڈال کے ایک جگ میں، اور اس کو رکھ لیجئے. اب گرمی ہے تو آپ فریج میں رکھیں، باہر رکھیں تو خراب ہوگا. اچھا صبح میں اس کو یا سحری میں اس کو آپ جو ہے نا اس کو لیجئے، اور وہ سارا دن اس کو آپ پئیں. جیسے 1 گلاس آپ نے پیا، ابھی تو جیسے کہ رمضان ہے تو سارا دن ہم نہیں پی سکتے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، کیونکہ ہمیں ہمارے جسم کو ڈیٹاکسیفیکیشن کی بہت ضرورت ہوگی، اس وجہ سے کہ ہم رمضان میں پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، سب چیزیں تلی ہوئی چیزیں کافی ہم یوز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور عید میں بھی آپ کی مرغن غذائیں چل رہی ہوتی ہیں. ڈیٹاکس پینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنا وزن بھی کم کرتا ہے. بالکل. آپ کے جسم کے اندر سے جتنے بھی آپ کے جسم آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے، جتنے بھی فاضل مادے ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم سے نکالتا ہے. تو وہ آپ کے اب یہ ساری چیزیں جب آپ کرتے ہیں اور پانی بہت زیادہ لیتے ہیں آپ، تو وہ آپ کے جسم سے نکالتے ہیں فاضل مادوں کو، اور آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے، آپ کا بلڈ بھی صاف ہوتا ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی اس سے کم ہوتا ہے. گریٹ. اور یہ کتنے، ابھی تو جیسے رمضان ہے، اگر ہم رمضان کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ایک دن میں کتنے گلاس پینے چاہیے؟ ہمیں ایک دن میں تقریباً 6 سے 8 گلاس کہتے ہیں کہ پینے چاہیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپوجر پہ کہ آپ کتنا ہیٹ میں، اگر آپ دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو زیادہ لینا چاہیے. اگر آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کا اتنا گرمی کا کام، آپ زیادہ سویٹ کرتے ہیں، پسینہ زیادہ نکلتا ہے، تو آپ کو پانی کی انٹیک زیادہ کرنی چاہیے اسی حساب سے. لیکن نارملی جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو 6 سے 8 گلاس پانی تو ضرور پینے چاہیے. 6 سے 8 گلاس پانی پینے چاہیے. اور یہ ایک جگ میں ہمارے 4 گلاس. فائدے آپ نے بتایا کہ اس سے سکن صحیح ہوتی ہے، ویٹ کم ہوتا ہے، اور جو ہمارے فاضل مادے ہیں اندر سے آپ اندر، یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے جسم کا انٹرنلی آپ کا سارا سسٹم اس سے دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، کلینزنگ ہو جاتی ہے. جو طریقہ انہوں نے بتایا اس سے بنائیں، اور کیونکہ آج کل گرمی ہے تو اس کو فریج میں رکھ لیں. اور ابھی جو جیسے رمضان ہے جتنا آپ پی سکتے ہیں، جتنا آپ ظاہر روزے کی ٹائمنگ پہ تو نہیں، اس کے علاوہ جتنا آپ استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ 6 سے 8 گلاس کا استعمال کریں تو یہ جو پرابلمز ہیں یہ ڈیٹاکس واٹر سے جو ہے ختم ہو جائیں گے. فوزیہ مجھے یہ بتائیں، کبھی لائف میں ایسا ہوا، ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے ویسے، کہ جب پرفارمنس دینے جا رہی ہوں، کہیں پڑھنے جا رہی ہوں، نعت پڑھنے جا رہی ہوں، تو ایک خوف دل میں آیا کہ جتنی آڈینس ہے اور اب تو آواز، کیونکہ ہوتا ہے نا آواز خراب ہو جائے گی، تو ایسا ہوتا ہے کبھی دل میں آتا ہے؟ بالکل. ایک بار ایسا ہوا کہ میں کسی جو ہے وہ اسکول میں مقابلہ تھا،
تو بہت سارے بچے تھے، میں بہت کنفیوز تھی کہ یہ سارے بچے جو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے اور میں پتہ نہیں فرسٹ آؤں گی بھی یا نہیں آؤں گی. اچھا میرے دل میں یہ تھا کہ میں نے فرسٹ آنا ہے. تو بچے اب آ رہے ہیں، پڑھ رہے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، خوف بھی آ رہا ہے مجھے کہ میری آواز پتہ نہیں صحیح ہوگی بھی یا نہیں. اب جب میں پڑھنے کے لیے گئی اور تھوڑا سا کنفیوز بھی تھی میں، تو پڑھ کے جب میں گئی اور جب پروگرام اختتام ہوا تو اس کے بعد مقابلے کے لیے جو اناؤنس کر رہے تھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو الحمدللہ پھر میں سیکنڈ نمبر پہ آئی اور بڑی خوشی ہوئی مجھے. یہ بڑا ہوتا ہے جی، فرسٹ آنا ہوتا ہے، فرسٹ آنا ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جب بھی میں اگر کبھی نعت شریف پڑھتا بھی تھا تو مجھے لگتا ہے میری آواز خراب ہو جائے گی، اس دن ہو جاتی تھی، کنفیوز ہو جاتے ہیں، کھینچتے ہوئے پرابلم ہوتا ہے. اچھا اب آپ یہاں پہ موجود ہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے نعت شریف نہ سنیں، تو پلیز اپنی خوبصورت آواز میں آپ ہمیں نعت شریف سنا دیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا صلی علی محمد اپنی رحمت کی سمندر میں اتر جانے دو، اپنی رحمت کی سمندر میں اتر جانے دو. بیٹی کا نام ازل سے مجھے گھر جانے دو، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو. خواہشی بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دو، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب فوزیہ، بہت خوب. اور ہماری تو دعا ہے کہ آپ کی آواز میں مزید وقت کے ساتھ اور خوبصورتی آئے، آپ کو اور جو ہے وہ ترقی ملے. مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، مگر ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا دیتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے رمضان کے دنوں میں دیتے ہیں بالکل کہ ہمیں قرآن پاک سننا ہوتا ہے یا تراویح پڑھنی ہوتی ہے یا مصلی پہ بلا لیا. جس کے سینے میں قرآن ہے وہ
ایسا سینہ منور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی باڈی خراب نہیں ہوتی، سبحان اللہ، یعنی اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو ہم جو پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا یہ دل حرکت کرتا ہو، چل رہا ہو۔ بالکل مگر مفتی صاحب، اس کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوگا۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب وہیں سے اس سوال کو جوڑیں گے کہ حافظ قرآن کی کیا شان ہوتی ہے؟ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب کردار ہو، بے شک، وہ باعمل ہو، تب اس حافظ قرآن کا مقام بھی ہوگا، شان بھی ہوگی۔ وہ باعمل ہوگا، قرآن کے احکام کو سمجھتا ہو، قرآن کے حلال و حرام کو سمجھتا ہو، پھر اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، جس کے دل کے اندر 30 پارے ہیں قرآن پاک کے، وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ دل ایسے مردہ ہو جائیں گے، مگر اللہ کی رحمت سے کچھ دل قلب ایسے ہیں جن کو اللہ زندہ رکھتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، جہاں آپ نے بتایا کہ حافظ قرآن کی شان بھی ہے، اس کا ایک مرتبہ بھی ہے، تو وہیں اس حافظ قرآن پہ ذمہ داری کتنی ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کو جو وہ پڑھتا ہے، اب اسے بھلانا نہیں، اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، اور پھر اس کو اپنا ایسا کردار دینا ہے اخلاقیات کے معاملے میں کہ پورے معاشرے کے، سوسائٹی کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو قرآن ہے وہ حقیقتاً ایسا قاری نظر آئے کہ واقعی لوگ دیکھ کے فیض حاصل کریں کہ یہ صاحب کردار ہے۔ جب اس کے نام کے ساتھ حافظ لگ جاتا ہے تو اس پر میں کہتا ہوں ذمہ داریوں کا ایک انبار ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلمان حافظ قرآن ہوتے ہیں الحمدللہ، اگر وہ ڈاکٹر بھی ہوں تو بہت اچھا ہے، وہ اپنا پائلٹ ہوں، وہ انجینئر ہوں، کچھ بھی ہوں، حافظ قرآن بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوں، میرا خیال ہے بہت عمدہ ہو جائے گا، بہت ذمہ داری آئے گا۔ اچھا، جیسے کہ وہی دوبارہ اس بات کی طرف میں آؤں گا کہ جہاں میں نے کہا کہ حافظ قرآن کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اگر ایک شخص قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، ایک عالم بگڑتا ہے تو پورا عالم بگڑ جاتا ہے۔ بے شک۔ تو عالم کے ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ ہے، مساجد کے اندر کسی مولانا کے اوپر تھوڑا سی بھی گرد لگ جائے بد اخلاقیات کا تو لوگ اسے برداشت نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ محراب و منبر کے وارث ہو، آپ کے اوپر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب کوئی حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس کا کردار واضح ہونا چاہیے، یعنی دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، اس کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ تو جس کے اندر قرآن کے 30 پارے ہوں گے، اسے قرآن کی خوشبو آتی ہے، اس سے فرشتے بھی اس کی زیارت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چونکہ جو ہر جمعرات کو سورہ دخان خالی پڑھتا ہے اور پوری زندگی پڑھتا رہتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو ایک سورت پڑھنے والا ہو اس کے لیے 70,000 ملائکہ دعا کرے، اور جو پورے قرآن کا حافظ ہو اور صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، پاک ارواح بھی دعا کرتے ہیں، اللہ بھی اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جو ایک حافظ قرآن ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ لوگ جنت میں لے کے جائے گا، اس کو ذرا واضح کیجئے گا، یہ کیا ہے؟ بالکل، حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن بھی شفاعت کروائے گا، عالم دین بھی شفاعت کروائے گا اسی قرآن کی برکت سے، اور وہ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، وہ تو انبیاء کرام کا خاصہ ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرائیں گے۔ غالباً ایک مجلس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما
फरमा रहे थे कि जिनके छोटे बच्चे फौत हो गए हैं वो कल क़ियामत के दिन अपने माँ बाप की शफात कराएंगे। तो वो यहाँ शारहीन ने लिखा, मुर्रिखीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह जिसके बच्चे फौत हो जाएं वो शफात करेंगे, और जिस बीवी के बच्चे हों भी ना तो उसका क्या बनेगा? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जिसका कोई नहीं होगा उसका ज़ामिन में मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुफ्ती साहब अब यहाँ पर आपके जो जवाब हैं उनसे मेरे अंदर सवाल पैदा हो रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा। एक हाफिज कुरान जो है वो अपने साथ अपने माँ बाप को जन्नत पे लेके जाए, अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, इसी तरह 10 अगर वो हाफिज कुरान खुद कोई ऐसे अमल कर रहा है जो गलत है, जो उसने पढ़ लिया है कि नहीं करने, तो क्या फिर क्या होगा? क्या मतलब उसके वालिदैन तो चले जाएंगे जन्नत में, क्या फिर उसके जाने में मसला आएगा? जी बिल्कुल, देखें कि वो जज़ा और सज़ा का मालिक जो है वो तो खुदा है, क्योंकि वालिदैन अक्सर बच्चों को इस वजह से जज़ा का मालिक है। अगर हाफिज कुरान का किरदार सही नहीं है, उसने कुरान पर अमल नहीं किया, अहकाम शरीयत को पामाल किया है, यकीनन उसकी सज़ा तो मिलेगी। वो जन्नत तो दूर की बात है, अगर उसको कहीं मकाम इराफ में भी जगह मिल जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा एजाज़ है उसके लिए। वो जिस जन्नत का मुतलाशी है, या वो ये फ़ख्रन कहता है मैं तो हाफिज कुरान हूँ जनाब, मैं तो वो ये करूँगा, मैं तो माँ बाप को बख्शवाऊँगा, नाना नानी को बख्शवाऊँगा, मेरा ख्याल है वो अपनी ही बख्शिश करवा ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। मैं बताता हूँ कि ज़ाहिर कुरान हिफ्ज़ करना एक बहुत बड़ी सादत है, लेकिन अगर कोई उसको हिफ्ज़ करने के बाद वो अमल करे कि जो पढ़ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना आप इल्म ले लो उतना भी ज़ाहिर आपको जब किसी चीज़ का पता चल जाता है तो फिर आप पर वो फ़र्ज हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ जानना भी ज़रूरी थी और इस वजह से हमने जानी। निखिल साहब आपकी जानिब आऊँगा, मुझे बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर और कुछ लोगों को कार्डिक प्रॉब्लम्स होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई रेमेडी है आपके पास? जी बिल्कुल है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया या कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो ब्लड प्रेशर जो है तो आपका हाई होता है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी है, इस पे तो काफ़ी मलेशिया में रिसर्च भी हुई है इस पर। वो इस तरह से है कि आप इसमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो देसी लहसुन आप लीजिए और उसको छील के उसका जूस निकालें। देसी लहसुन को, उसमें पानी नहीं ऐड करना, अपने जूसर में से उसका जूस निकालना है। इन सारी 5 चीज़ों को आपने इक्वल क्वांटिटी, जैसे 1 कप आपने देसी लहसुन का जूस निकाला ताज़ा, 1 कप जो है आपने ताज़े लीमू का, देसी लीमू, इसमें भी देसी लीमू यूज़ है, उसका जूस निकाला आपने 1 कप, ठीक है। और 1 कप आपने ताज़ी अदरक, जो देसी अदरक होती है, उसका आपने जूस निकाला। तेज़ाब में डली हुई अदरक नहीं, तेज़ाब में डली हुई अदरक ना हो, देसी अदरक मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो आपने उसको साफ़ करके धो के और उसका जूस निकाला। अच्छा, और 1 कप आप जो है इसमें सेब का सिरका, एप्पल साइडर जिसे कहते हैं, सेब का सिरका, वो आपने डालना है। ये 4 चीज़ें हो गई। चारों चीज़ों को आपने डालना है और इसको आपने डेगची में डाल के, स्टेनलेस स्टील या शीशे की डेगची में, इसके अलावा किसी में आप नहीं डालें, और आप इसको चूल्हे पे रख दीजिए। इसको 1 उबाला आए, उसके बाद आप इसकी आंच धीमी कर दें कि 4 कप से ये 2 कप रह जाए। जब 2 कप रह जाए उसको आपने उतार के ठंडा कर लेना है। उसको आप ठंडा करके इसमें 1 से 2 कप शहद मिला लें। ठीक है, 1 कप शहद मिलाएं, 1 कप काफ़ी होता है। ये 3 कप बन जाएगा। इसको जो है जिसमें भी आप डालना चाहें, किसी भी बर्नी में डाल, जार में डालें या बर्नी में डाल के जब ठंडा हो जाए इसको आप फ्रिज में रख लीजिए, और सुबह निहार जो है इसको, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जानना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन क्या करें, ऊपर से ये ब्रेक की कॉल आ गई, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।